بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں گے تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب بروز جمعہ مبارک 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی اور آپ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ثابت ہوئے۔ آپ کا عقد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ جتنے فضائل اور مناقب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور خم غدیر کے میدان میں بھی لاکھوں مسلمان حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام نے ساری عمر دشمن اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند رکھا اور ہزاروں کفار کو واصل جہنم کیا۔ آپ کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں عین حالت نماز زہر آلو تلوار کے وار سے زخمی کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ملعون تھا۔ جب آپ زخمی ہوئے، آپ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اس وار کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اولاد کو چند نصیحتیں فرمائی۔ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنے قاتل پر بھی رحم آ گیا اور ارشاد فرمایا، اے حسنین، یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے بھی کھلانا۔ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے اختیار رہے گا کہ میں چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو تم اس سے انتقام لینا، چاہو تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام پر وار کے بعد پورے کوفے بلکہ پورے عرب میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ذی روح نوحہ کنا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کو مسجد میں حالت سجدہ میں شہید کیا گیا۔ 2 روز تک آپ بستر پر انتہائی کرب و تکلیف کے ساتھ رہے، جبکہ زہر آپ کے پورے جسم مبارک میں پھیل چکا تھا، اور آپ 21 رمضان المبارک کی صبح نماز فجر کے وقت شہادت فرما گئے۔ شہادت کے وقت آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، رب کعبہ کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور عراق کی سرزمین پر نجف اشرف میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں اب آپ کا عالی شان روضہ مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے، جہاں دنیا بھر کے مومنین آپ کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ ناظرین، نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے شہرہ آفاق خطبات کا ایک عظیم مجموعہ ہے، جس کا ایک خطبہ اس طرح ہے، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے نصیحتیں حاصل کرو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، اور گزشتہ حق کی باتوں کی تصدیق کرو، اور اس سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو، کیونکہ اس کا ہر دور دوسرے دور سے ملتا جلتا ہے، اور آخر بھی اپنے اول سے جا ملنے والا ہے، اور یہ دنیا سب کی سب فنا ہونے والی ہے اور بچھڑ جانے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو کہ ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف سے خیرات کرے،
کیونکہ تم آخرت کے لیے جو کچھ بھی بیچ دو گے وہ خیر بن کر تمہارے لیے آخرت میں محفوظ رہے گا۔ یقیناً آپ کی پرہیزگاری اور طرز زندگی ہر انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمارا آپ پر سلام۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔